اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علم حدیث کی تاریخ اور تدوین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم تدوین حدیث کے 5ویں دور کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس دور کے اندر جو بڑے ائمہ علم حدیث ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں شیخ مجد الدین ابن اثیر ہیں، عز الدین ابن اثیر ہیں، اور حافظ ابن صلاح ہیں، اور امام نووی ہیں۔ اس حصے کے اندر یا اس دور کے اندر جو دیگر محدثین ہیں ان کے بارے میں اس کے بعد ہم اس لیکچر کے بعد دیکھیں گے۔ آج ان 4 ائمہ علم حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ مجد الدین ابن اثیر جزری کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابو السعادات کنیت ہے، مبارک ان کا نام تھا، اور مجد الدین لقب ہے۔ والد کا نام ابو الکرم محمد بن عبد الکریم ہے۔ آپ 544 ہجری میں جزیرہ ابن عمر میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ وہ جزیرہ تھا جس کو رئیس عبد العزیز بن عمر نے آباد کیا تھا، تو اس کے نام پر یہ جزیرہ ابن عمر ہو گیا۔ اور اس جزیرے کے چاروں طرف دریائے دجلہ جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئی ہے، اور یہ شہر موصل سے اوپر واقع ہے۔ ابن اثیر کے چھوٹے بھائی ہیں شیخ عز الدین علی، جن کے بارے میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ یہ دونوں بھائی جو ہے وہ علم و فضل میں بڑے یکتا اور ممتاز تھے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ یہ جزیرہ ابن عمر میں پیدا ہوئے مجد الدین، اور پھر موصل میں منتقل ہو گئے، اور مختلف سرکاری سطح پہ یعنی ریاست کی سطح پہ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے، اور بعد میں یعنی ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور جیل میں بھی ان کو ڈال دیا گیا۔ ان کی زندگی میں ایسے مشکل حالات کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا۔ انہوں نے کئی موضوعات پر کتب تحریر کی، لیکن ان کی سب سے زیادہ معروف کتاب جو ہے وہ جامع الاصول ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کتب بھی ہیں جو شیخ نے مرتب کی ہیں۔ النہایہ فی غریب الحدیث ان کی معروف کتاب ہے، جو واقعتاً اس میں بامسمہ ہے، یعنی غریب الحدیث کے اندر بہت عمدہ اور اعلیٰ کتاب ہے۔ فن غریب الحدیث کے اندر، علم غریب الحدیث کے اندر یہ ایک بڑی معروف اور اعلیٰ کتاب شمار ہوتی ہے۔ جامع الاصول جو ہے وہ شیخ کی نمائندہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر حدیث کے بہت سارے ماخذ ہیں یا مختلف کتب ہیں جن سے شیخ نے استفادہ کیا ہے۔ ان میں صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، موطا امام مالک سے، جامع ترمذی سے، سنن نبی داؤد سے، اور سنن نسائی سے، اور پھر ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں یعنی علامات کے ذریعے کہ صحیح بخاری کے لیے خا کی اصطلاح، صحیح مسلم سے لی گئی روایت کے لیے میم کی اصطلاح، جامع ترمذی کے لیے تے کی اصطلاح، موطا امام مالک کے لیے توئے کی اصطلاح، سنن ابی داؤد کے لیے دال کی، اور سنن نسائی کے لیے سین کی علامات جو ہے وہ یا اصطلاحات جو ہے وہ شیخ نے استعمال کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی کتاب الادعیہ والاذکار، دیوان رسائل، اور بھی شیخی کتب ہیں، لیکن جامع الاصول کو جو ہے وہ علم حدیث کے حوالے سے بڑی شہرت ملی اور بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ النہایہ فی غریب الحدیث بھی فن غریب الحدیث کی نمائندہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ موصل میں آپ کی 606 ہجری میں وفات ہوئی، اور آپ فقہ کے بھی علم اصول فقہ کے، علم نحو کے، علم حدیث کے اور لغت کے بہت بڑے عالم تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ریاضی اور غریب الحدیث پر آپ کی تعلیفات جو ہے وہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے مدون کردہ رسائل ہیں۔ آپ بڑے دیندار اور پرہیزگار آدمی تھے، اور آپ کی تقوی اور دینداری کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور آپ کے معاصر علماء نے آپ کے علم و فضل اور سیرت و کردار کے بارے میں بڑے اعترافات کیے ہیں، اور اپنی کتابوں کے اندر اس حوالے سے تحریر کیا ہے۔ تو شیخ مجد الدین ابن اثیر الجزری جامع الاصول والے اور النہایہ فی غریب الحدیث والے۔ ان کے بعد ان کے بھائی عز الدین ابن اثیر رحمہ اللہ ہیں، جو ابو الحسن کی کنیت رکھتے ہیں،
اور لقب ان کا عز الدین ہے اور علی ان کا نام ہے، ابن اسیر کے نام سے معروف ہیں، اور یہ زیادہ ابن اسیر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام جیسا ذکر ہوا اس سے پہلے ابو الکرم محمد بن عبد الکریم ہے، اور اس خاندان کی یعنی یہ جو خاندان ہے دونوں بھائیوں کا، یہ اس کی بنیاد نیشا پور ہے۔ یہ اصلاً تو نیشا پوری تھے، لیکن ان کی پیدائش مجد الدین ابن اسیر کی بھی اور عز الدین ابن اسیر کی بھی یہ جزیرہ ابن عمر میں ہوئی۔ تو عز الدین ابن اسیر 555 ہجری میں جزیرہ ابن عمر میں پیدا ہوئے، اور بہت سارے اساتذہ سے بغداد میں، دمشق میں، موصل میں پڑھتے رہے، ان سے فیض پایا۔ اپنے دور کے بڑے محدث تھے، علم لغت کے بڑے ماہر تھے، علم تاریخ کے بڑے عالم ہیں۔ آج بھی ان کا کام جو ہے وہ الکامل کے نام سے جو آپ کی کتاب ہے تاریخ کے اندر، وہ ایک بڑی مستند کتاب ہے، اور بہت بڑا ایک سورس اور ذریعہ ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی حکومت وقت کی طرف سے مختلف علاقوں میں کام کرتے رہے، شام میں آپ سفیر رہے، موصل کی تاریخ پر بھی آپ نے کام کیا، لیکن آپ کی سب سے زیادہ نمائندہ کتاب جو ہے وہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ہے، جس میں آپ نے صحابہ کے حالات ترتیب کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ اور اس موضوع پر اس سے پہلے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن عبد البر کافی کام کر چکے تھے، لیکن شیخ نے سابقہ مصادر کو مد نظر رکھ کر اپنی کتاب مرتب کی، اور اس کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے عنوان سے جو ہے وہ معنون کیا، یعنی اس کو عنوان یہ دیا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اور یہ کتاب علم حدیث اور فن حدیث کے طلبہ اور اساتذہ سب کے لیے بڑی اہم بنیاد ہے، یہ بنیادی سورسز میں شمار ہوتی ہے۔ عز الدین ابن اسیر جو ہے وہ بھی اہل علم کے ہاں ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ، اور ان کا درجہ جو ہے وہ فن حدیث کے اندر بھی بہت بڑا ہے۔ ان کے بعد جو ہے وہ شیخ حافظ ابن الصلاح ہیں، ابن صلاح، ابو عمر ان کی کنیت ہے، عثمان نام ہے، تقی الدین ان کا لقب ہے، اور عبد الرحمن بن عثمان بن موسیٰ ان کے والد کا نام ہے، یعنی عبد الرحمن ان کے والد ہیں۔ ابو عمر کے والد کا لقب جو ہے وہ صلاح الدین تھا، جس کی نسبت سے وہ ابن صلاح مشہور ہو گئے۔ تو ابن صلاح اصلاً کردی تھے، کردی نسلی اعتبار سے کرد تھے، اور شمالی عراق کے علاقہ اربل یا اربل کے قریب شہر زور کے ایک گاؤں شرحان میں 522 ہجری میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے کردی بھی، شہر زوری بھی، اور شرخانی بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے والد علم فقہ کے بڑے امام تھے، اور امام شافعی کی فقہ میں خاص طور پر بڑا درک رکھتے تھے، بڑی صلاحیت رکھتے تھے، اپنے دور کے مفتی اعظم تھے، تو علم فضل میں ان کا بھی بڑا مقام تھا۔ شیخ ابن صلاح نے فقہ اور اصول فقہ میں اپنے والد سے استفادہ کیا، اور شوافع کی کتب ان سے پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی بہت سارے اسفار کیے، بغداد، شام، خراسان، نیشا پور، اور وہاں کے اساتذہ سے فیض پایا، اور آپ بھی شیخ الاسلام کے ٹائٹل سے نوازے گئے۔ بہت عمدہ کام ہے شیخ ابن الصلاح کا، تدریسی خدمات مختلف مدارس کے اندر جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے، اور آپ سے بھی بہت سارے لوگوں نے فیض پایا، جن میں شمس الدین عبد الرحمن بن نوح ہیں، کمال الدین اسحاق ہیں، تقی الدین ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنے وقت کے امام بنے، یا اپنے اپنے میادین میں جنہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ آپ کے شاگردوں میں شامل رہے ہیں۔ شیخ ابن صلاح جو ہے وہ تفسیر کے، اصول حدیث کے، فقہ کے، اسماء و رجال کے، اور فن حدیث کے مختلف دیگر علوم کے اندر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور ابن الحاجب نے لکھا ہے کہ ابن صلاح جو ہے وہ متقی، صاحب عقل و دانش تھے، اور اصول اور فروع میں انہیں بڑی علمی فضیلت یا فوقیت حاصل تھی، یعنی جو اصولی چیزیں ہیں اصول حدیث میں، اصول فقہ میں، اور اصول تفسیر میں، اسی طریقے سے پھر فروع میں جو ہے وہ بڑی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کی وفات دمشق میں ہوئی، 66 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جنازہ بہت بڑا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔
آپ کی کتب میں طبقات الفقہاء الشافعیہ، الفتاوی، اسی طریقے ادب المفتی والمستفتی، اور شرح الوسیط فی فقہ شافعی، شرح صحیح مسلم اور علوم الحدیث ہے۔ اور اس حوالے سے جو آپ کی کتاب جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے، جس نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے علم حدیث کے اوپر یا حدیث کے لٹریچر کے اوپر، وہ علوم الحدیث ہے، جو مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ شیخ کی نمائندہ کتاب ہے امام ابن الصلاح کی، جسے ہم مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ابن الصلاح کے بعد جو شخصیت ہے وہ امام نووی کی ہے۔ ابو زکریا کنیت ہے ان کی، محی الدین لقب ہے، اور یحییٰ نام ہے۔ والد کا نام شرف بن مری الحزامی ہے۔ آپ نوا کے رہنے والے تھے، اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی 631 ہجری میں پیدا ہوئی ہے، اور 676 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو آپ اپنے دور کے بہت بڑے حافظ حدیث اور بہت بڑے عالم تھے، اور محرم کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ بچپن ہی میں علم سے بڑا شغف اور دینی علوم سے بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ عبادت اور اللہ کے ذکر میں بھی اکثر مشغول رہتے تھے۔ بہت سادہ طبیعت کے اور بقدر ضرورت کھانے والے، معمولی اور سادہ لباس پہننے والے، کھانا سادہ اور معمولی رکھنے والے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علم حدیث کے اندر جو ان کے کارنامے ہیں وہ بڑے غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔ زندگی بھر علم حدیث میں جو ہے وہ خاص طور پر مشغول رہے۔ ریاض الصالحین آپ کی جو کتاب ہے وہ علم حدیث کے اندر کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یا پڑھائی جانے والی کتاب ریاض الصالحین ہے۔ ریاض جو ہے وہ باغات کو کہتے ہیں، صالحین صالح کی جمع ہے، تو یعنی نیک لوگوں کے باغات۔ بڑا خوبصورت ٹائٹل دیا اپنی اس کتاب کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ احادیث کو مرتب کیا اپنے انداز سے، اپنی ترتیب سے، اور آج ہمارے پاس ریاض الصالحین کی صورت میں موجود ہے۔ اس کی درجنوں شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ اردو زبان میں بھی ریاض الصالحین کی بہت ساری شروحات ہیں جو آپ کو ملیں گی۔ مولانا ادریس میٹھی صاحب نے ایک شرح لکھی، اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اس پر شروح لکھی ہیں جو آج ہمیں دستیاب ہیں، اور اس کتاب کو بڑی اہمیت سے نوازا گیا۔ التقریب آپ کی کتاب ہے، المناسک ہے، التبیان ہے، الارشاد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کتاب کی وجہ سے آپ کو زیادہ شہرت ملی وہ آپ کی کتاب الاربعین ہے، جسے ہم اربعین نووی کے نام سے جانتے ہیں۔ 40 احادیث کا مجموعہ، گو کہ اس کے اندر احادیث جو ہے وہ 40 سے زیادہ ہیں، لیکن وہ اربعین کے عنوان سے جو ہے وہ معروف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اربعین لکھنے کا، اربعین مرتب کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور سینکڑوں شاید اب ہزاروں کی تعداد میں اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں اربعین مرتب کی ہیں، لیکن جتنی شہرت اور جتنا مقام جو ہے وہ امام نووی کی اس اربعین کو ملا ہے وہ شاید ہی کسی کتاب کو ملا ہو۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اربعین نووی خریدیں اور اس کلیکشن کو اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ یہ بڑی غیر معمولی کلیکشن ہے۔ اس کے اندر عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں احادیث شامل کی گئی ہیں انتہائی عمدہ ترتیب کے ساتھ۔ تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی احادیث کے حوالے سے کہ جس سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ علمی طور پر بھی جو ہے وہ فائدہ پائیں گے، اور عملی طور پر بھی یعنی اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور اس اربعین کو اتنی زیادہ اہمیت شہرت ملنے کی وجہ یقیناً امام صاحب کا وہ غیر معمولی اخلاص ہے کہ جو اس کے پیچھے موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ائمہ نے جو کام کیا ہے یا انہوں نے کتب لکھی ہیں اس میں وہ اس درجے کا اخلاص نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت جو ہے وہ کسی چیز کی ہو جانا، کسی کے اخلاص کی ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو امام نووی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بچپن میں ان کے دوست کھیل رہے تھے اور وہ کچھ سوچ اور پڑھ رہے تھے، تو وہ دوست ان کو پکڑتے تھے اور گھسیٹتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، تو وہ کہتے تھے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تو میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے ان کے معمولات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام نووی علوم سے، علم دین سے، اور خاص طور پر علم حدیث سے غیر معمولی تعلق اور شغف رکھتے تھے۔
اور جب انسان اپنے اوقات کا بڑا حصہ وقف کر دیتا ہے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے پیغام اور کلام کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے شرف سے، ایسے مقام سے نواز دیتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ہم امام نووی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کے اس غیر معمولی کام کی وجہ سے، اور اس کام کی نوعیت کی وجہ سے، اور اس کام کے اندر ان کے اس اخلاص کی وجہ سے کہ جو ہمیں ان کے کام کے اندر واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، ان کی قبولیت کی صورت میں، اور حد درجہ مقبولیت کی صورت میں، اور ان کے تذکروں کی صورت میں۔ تو آپ امام نووی کے بارے میں پڑھیے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اربعین نووی خرید لیجیے، چھوٹی سی بالکل ایک کلیکشن ہے احادیث کی، ایک دفعہ آپ اس میں اس پورے میں سے گزر جائیے، اور بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے اگر ریاض الصالحین آپ کو خریدنا چاہے آپ میں سے تو اس کو آپ خرید لیجیے، اور کسی شرح کے ساتھ، اور اس کو پڑھیے۔ ایک اچھی شرح جیسے میں نے بتایا مولانا ادریس میرٹھی صاحب نے جو مرتب کی، اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء تھے، تو یہ شائع ہوئی تھی ملتان سے، اس کو دیکھیے، اس کے اندر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی، اور آپ کی معلومات میں بھی اضافے کا باعث بنیں گی۔ تو یہ 4 وہ ائمہ ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور اپنے خدمات دین کی وجہ سے، خدمات علم حدیث کی وجہ سے ان کو بڑی شہرت ملی۔ انشاءاللہ تدوین حدیث کے اس 5ویں دور کے حوالے سے دیگر جو 4 یا 5 ائمہ ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔